إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 4 سورہ نساء، اس کی تفسیر کی جا رہی ہے. سورہ نساء مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ گئے تھے. تھوڑا آواز بڑے برابر آ نہیں رہا، ہاں تھوڑا کھینچے جا رہا، تھوڑا والیوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اس کے بعد یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے. وجہ نزول کی یہ بنی ہے. آپ لوگ جو یہ پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اس کو خاص طور پر دماغ میں بٹھانا اس لیے ضروری ہے. سورہ نساء کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو فتح کیا، یا مکہ سے مدینۃ المنورہ جب آپ گئے اور دھیرے دھیرے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، تو اب اسلامی قانون کی بھی ضرورت محسوس ہوئی. اسلامی قانون میں اسلامی معاشرہ سب سے زیادہ درجہ رکھتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور وہ ساس کے ساتھ کس طرح رہے اور سسر کے ساتھ کس طرح رہے، اور اس کا دائرہ کتنا ہے، کون سی ذمہ داریاں اس کی ہے، کون سی ذمہ داریاں اس کی نہیں ہے. یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے آسان انداز میں سمجھایا کہ ایک لڑکی کی ذمہ داری کہاں تک ہے کہ وہ شوہر کی کتنی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی کتنی خدمت کرے اور اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرے. تو یہ جو ضروری احکامات ہیں اس کا ذکر سورہ نساء میں آیا ہے. ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اچھا معاشرہ کس طرح بن سکتا ہے، اگر ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا. اور دوسرا اس میں یتیموں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک یتیم کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے گا، اور اسلامی عدالت کے اصول اور جہاد کے بھی اصول اس میں بتائے گئے ہیں. تو اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو کہ اپنے پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو کہ جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے پیدا کیا، اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان کی زوجہ سے ہم نے اس دنیا کے نظام کو چلایا. یعنی حضرت آدم اور آپ کی زوجہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے وجود میں لایا گیا، اور یہ دونوں جب آپس میں ملے ہیں، یہ دونوں کے ملنے سے پوری انسانیت وجود میں آئی، اور دنیا میں انسانوں کا ایک سمندر اور ایک سیلاب نظر آیا. تو فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ہم نے ان کی بیوی کو انہی سے پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ملنے سے بہت سے مرد اور بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. بَثَّ يَبُثُّ کے معنی آتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کا پھیل جانا.
واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم آپس میں رشتہ داریاں نبھاتے ہو۔ ایک چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوئی ہے، اور دونوں میں حضرت آدم ہی اصل ہے، حضرت آدم ہی سے اس کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ اور اگر سائنس پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، اور بندر انسان کی شکل اس نے اختیار کی ہے۔ تو یہ ایولیوشن کی جو تھیوری ہے، جو اس سے پہلے ایک بڑے سائنسدان نے بات کہی تھی کہ انسان پہلے جانور تھا اور دھیرے دھیرے پھر وہ انسان بنا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اگر انسان پہلے جانور تھا تو سارے جانور انسان کیوں نہ بنے؟ جیسے انسان پہلے بندر تھا کہا جاتا ہے، تو آج بندر بھی اور انسان دونوں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے بندر انسان بن جائے اور باقی نہ بنے؟ تو اگر یہ صحیح بات ہوتی تو آج صرف اور صرف انسان موجود ہوتے اور کوئی بندر موجود نہ ہوتا، کیونکہ بندر نے ترقی کی اور وہ انسان بن گیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ترقی اگر کوئی کرتا ہے تو جینڈر چینج نہیں ہوتا، جنس چینج نہیں ہوتی ہے۔ اگر گلاب ترقی کر کے اگر کتنی بھی وہ ترقی کرے تو وہ اپنی جنس میں رہے گا، یعنی وہ پھول ہی رہنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک تنا آور درخت نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جام نے ترقی کی اور وہ آم بن گیا تو وہ غلط ہے، کہ جام ترقی کر سکتا ہے، لیکن ہاں ایک گٹلی سے وہ چھوٹا جام پہلے بنے گا، پھر کچا جام بنے گا، پھر پکا جام بنے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جنس میں ترقی کر رہا ہے، اپنے جینڈر میں وہ ترقی کر رہا ہے، کہ ایک چھوٹے جام سے ایک بڑے جام کا سفر وہ اس نے طے کیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جام نے اتنی ترقی کی وہ آم بن گیا، آم نے اتنی ترقی کی وہ انار بن گیا، تو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک بندر نے ترقی کی اور وہ انسان بن گیا، یہ تو غلط ہے۔ بندر نے ترقی کی تو وہ بندر ہی رہ سکتا ہے، اور اتنی ترقی کی کہ وہ لکھنے پڑھنے بولنے لگ گیا، لیکن وہ ہے ہی بندر ہی رہ سکتا ہے۔ اگر وہ انسان بن گیا تو وہ اس بات میں جھوٹ ہے۔ یہاں پر جو سائنس نے تھیوری آف ایولیوشن نکالا ہے، اس میں اور بہت سارے بچوں نے پڑھا ہے، وہ اسکول میں کالجز میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے وہ سبجیکٹ، اور چاہے وہ اورنگ آباد ہو، ناندیڑ ہو، مہاراشٹرا ہو، یا پھر پورا انڈیا ہو، زیادہ تر انڈیا میں ہی یہ سبجیکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرون ممالک ہے جیسے امریکہ ہے، یا اس کے علاوہ ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، تو اس میں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ پڑھایا نہیں جاتا، کیونکہ یہ پڑھانے کے نام پہ ایک تماشا ہے۔ ایک پاگل نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا اور وہ کہہ کر دنیا سے چلا گیا، اب اس کی بات کو لوگ مان رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور پڑھائی کا ایک حصہ شمار کر دیا، تو وہ یہ ایک غلطی پر وہ تھا، تو پھر باقی پڑھنے والے بھی غلطی پر تھے۔ تو آج بھی اگر ہم سبجیکٹ میں غور کریں گے بچوں کے اسکول میں، اور ہم جب پڑھتے تھے تو ہم نے بھی یہ سبق پڑھا تھا، مجھے بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، کہ وہ اس کے ہتھیاروں کی شکلیں اور اس کی شکلیں بتائی گئی کہ پہلے وہ اڑتے اڑتے بالکل اڑ گیا۔ تو یہ جو پڑھائی ہے یہ غلط ہے، اور یہ جو تھنکنگ ہے یہ غلط ہے۔ اسلام ہی صحیح نظریہ دیتا ہے انسان کی ابتدا کا، کائنات کی ابتدا کا اور کائنات کی انتہا کا، کہ آسمان کیوں بنایا گیا، انسان کیوں بنایا گیا، ان کے بنانے کا کیا مقصد ہے، یہ صرف اور صرف بنانے والا بتا سکتا ہے۔ اور بنانے والے نے یہ بتایا کہ ہم نے چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا، انسانوں کی آسانی کے لیے بنایا۔ اور انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو پروردگار کو راضی کرنے کے لیے بنایا۔ تو اب انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اور جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عبادت کے لیے
پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے بندر بنا دے پھر انسان بنا دے، تو یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ ایک مذاق ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جس رشتہ داری کا واسطہ تم آپس میں دیتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے میرا حصہ دے دو، اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم جس اللہ کا واسطہ دے کر اپنے کام نکلواتے ہو سامنے والوں سے، جیسے باپ سے اپنا کام نکلوانا ہے، ماں سے اپنا کام نکلوانا ہے، تو امی تمہیں اللہ کا واسطہ میرا یہ کام کر دو، ابا جی تمہیں اللہ کا واسطہ میرا یہ کام کر دو، بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ میرا یہ کام کر دو، شوہر کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ کا واسطہ ہمارا یہ کام کر دو۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جس اللہ کا نام لے کر تم اپنے کام نکلواتے ہو واسطہ دے کر، تو تم دوسروں کا بھی تو حق ادا کرو اسی اللہ کے نام پر۔ ایک مثال کے طور پر اگر ماں تمہیں یہ کہے کہ بیٹی تمہیں اللہ کا واسطہ تم میرا یہ کام کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ کام کر دینا چاہیے۔ اگر تمہارے والد محترم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کا تمہیں واسطہ تم یہ کام کر دو، تو تمہیں وہ کام کر دینا چاہیے، کیونکہ تم نے پہلے اللہ کا واسطہ دے کر اپنے کام نکلوائے، اور اپنے کام نکلوائے، اپنی زندگی آسانی سے تم نے گزاری ہے، ایسے ہی تمہیں دوسروں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ایک اچھی بیٹی بننا ہوگا، ایک اچھی بیوی بننا ہوگا، ایک اچھی ماں بننا ہوگا، اور ایک اچھی بہن بھی بننا ہوگا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایک اچھی بندی بھی بنو، اچھی بیٹی بھی بنو، اور اچھی بیوی اور بہن بھی بنو، اور ایک اچھا پڑوسی اور ایک اچھا شہری بنو، ایک اچھی اسلامی شہزادی بنو۔ تو یہ رسپانسبلٹی تمہاری بنتی ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر جب اپنے کام نکلوا رہی ہو تو تم وہی اللہ کے نام پر دوسروں کے کام بھی کرو اور اپنے حقوق ادا کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نگران ہے تم پر۔ اب تمہاری نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے لوگ سترک اور چوکنا ہو جاتے ہیں، چور چوری نہیں کرتا ہے وہاں پر، زانی زنا نہیں کرتا ہے وہاں پر، اور ڈاکو ڈکیتی نہیں کرتا ہے وہاں پر، اور خیانت کرنے والا خیانت نہیں کرتا ہے وہاں پر، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ آن ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گا، فوٹیج پولیس کو مل جائے گی۔ اسی لیے میں اس کیمرے سے سترک اور چوکنا رہوں، اس کیمرے کے سامنے وہ کام نہ کروں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب کہتے ہیں کہ ہر سانس جو گنتا ہے اور ہر سانس پر جس کی نظر ہو اسے رقیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم تمہاری ہر سانس کو دیکھ رہے ہیں، گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں۔ تو تمہیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں فالٹ ہو سکتا ہے، اسے کوئی سوئچ آف کر سکتا ہے، وائرنگ فالٹ ہو سکتا ہے، ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتا، سی سی ٹی وی کیمرے کو کوئی بیوقوف اور گمراہ کر سکتا ہے، مگر اللہ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، اللہ کے ریکارڈ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو سی سی ٹی وی کیمرے سے کہیں زیادہ طاقتور اور پاورفل چیز اور پاورفل اللہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو۔ اب یہاں سے بیان یتیموں کے سرپرستوں کا ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں بھی مسائل یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جو بیٹا ہے وہ یتیم ہو جاتا ہے دنیا سے باپ کے جانے کے بعد، تو وہ یتیم کے لیے اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر وہ بچہ جس کے والد کا بھی انتقال ہوا، اگر اس کی عمر کم ہے، اتنی کم ہے کہ وہ بالغ نہیں ہے اور اسے سمجھتا نہیں ہے کہ میں کس طرح بزنس کروں، تجارت کروں یا مال کا استعمال کروں، اسے یہ سمجھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رشتہ داروں میں سے اس کے چچا، تایا، ماما،
ان کو ذمہ دار بناتا ہے کہ اب یہ باپ کے درجے پر ہے. اب یہ باپ کے درجے پر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اب اس یتیم کی جائیداد کی حفاظت کرے گے. کب تک؟ جب تک وہ یتیم بچہ بڑا نہیں ہو جاتا. یعنی 6 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہوا تو وہ 6 سال کی عمر سے 16 سال 26 سال تک کا جب تک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری چچا اور تایا اور ماما کی ہوگی کہ وہ اس بچے کے مال کی حفاظت کریں گے. تو یہاں پر وہ سرپرستوں کو، یعنی وہ چچا تایا اور ماما کو بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو وہ یتیم کا مال کی نگرانی کر رہے ہو اور سنبھال رہے ہو، اس میں خیانت مت کرنا، اس میں چوری مت کرنا، اس میں دھوکہ مت دینا، اس بچے کو بیوقوف نہ بنانا، اور لہذا اس کی حق تلافی نہ کرنا. تو فرمایا یتیم کو پورا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. 3 چیزیں ان لوگوں سے کہی گئی. پہلی چیز کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جاتا ہے تم اس بچے کے مال کے نگہبان ہو، نگران ہو، حفاظت کرنے والے ہو، نظر رکھنے والے ہو. تم اپنے پاس بطور امانت کے اس بچے کی جائیداد کو سنبھالو. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بچے کی جائیداد کا مال پیور ہے، کلین ہے، اچھا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، تو اس مال کو تم اپنے مال سے نہ بدلو. یعنی وہ بچے کے جو والد ہیں وہ سونا چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ اس سونے کو تانبے سے بدل رہے ہو. وہ بچے کے جو والد ہیں انہوں نے 10 تولہ سونا چھوڑا یا 10 تولے چاندی چھوڑی. اب یہ بچے کی مال کی آپ حفاظت کر رہے ہو. آپ کیونکہ چچا ہو یا چاچی ہو یا ماما ہو یا مامی ہو یا خالہ ہو یا خالو ہو، تو اگر آپ بطور سرپرست کے یتیم بچے کے مال کی نگہبانی کر رہے ہیں تو اس میں گڑبڑی نہ ہو. اس سونے کو چاندی سے نہ بدلا جائے، اس سونے کو پیتل اور تانبے سے نہ بدلا جائے کہ بچے کے والد نے تو سونا چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا اور آپ کی نیت خراب ہو گئی، نیت میں فتور آ گیا، اسی لیے آپ نے سونے کو تانبے سے بدل دیا. تو دوسری بات کہی جا رہی ہے سرپرستوں سے کہ مال پورا دو، پیور دو. دوسرا مال کو مکس نہ کرو کسی، یعنی ایکسچینج نہ کرو کسی اور مال کے ساتھ. اور تیسری چیز کہا کہ اپنے مال میں اس کا مال ملا کر مت کھاؤ. ہوتا ہے آدمی جب سونا کا وہ چھوڑ کر گیا ہے تو اب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی چاندی اور اپنے سونے کے ساتھ اس کا سونا ملا دوں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا سونا کم خرچ کروں، اس کا سونا زیادہ ہڑپنے کی نیت ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور کھانا کھانے میں اگر عمدہ کھانا یتیم کے حصے کا ہے، یعنی اس کے حصے میں تہاری یا بریانی آئی، عمدہ کھانا آیا، اور آپ کے حصے میں اگر کھچڑی ہے تو آپ نے اس کی بریانی کو اپنی کھچڑی سے بدل دیا اور خلط ملط کر دیا، مکس کر دیا، اور نیت آپ کی یہ ہے، کھچڑی اور بریانی کو مکس کر دیا، نیت یہ ہے کہ زیادہ تر میں بریانی کھا لوں، یا تو نیت یہ ہے کہ اس کے مال پر نیت ہے اور اسے کھچڑی کھلانے کی نیت ہے اور خود کے بریانی کھانے کی نیت ہے. تو یہاں پر 3 چیزیں شریعت کہتی ہے، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور تم یتیم کو مال پورا دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث مال کو، اچھے مال کو خبیث مال سے نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو مکس نہ کرو، یعنی ملاؤ مت. انہو کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یتیم کے مال میں چوری کرنا، دھوکہ دینا، ناانصافی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم کے معاملے میں. اب یہ ایک بات تمہید کے طور پر سن لیں، یہاں سے جو یہ آیت ہے قرآن لے کر اگر آپ لوگ بیٹھے گے تو آسانی ہوگی. سورہ نساء آیت نمبر 2 کو آپ دیکھیے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یعنی 3 کی ابتدا، کہ اگر اندیشہ یہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے. یہ جو آیت ہے
اس آیت میں یتیم لڑکیوں کا ذکر ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر بچی لڑکی ہوتی اور لڑکی کے والد کا انتقال ہو جاتا تو اس زمانے میں یہ کیا جاتا تھا کہ وہ یتیم لڑکی سے جو سرپرست ہوتا وہ شادی کر لیتا اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر یتیم بچی ہے اور چچا اگر ذمہ داری نبھا رہا ہے تو وہ چچا اس یتیم کو اپنی بہو بنانا چاہتا، یعنی اپنی بہو بنانا چاہتا، اپنے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتا۔ دو کام ہو جائے گے کہ ایک تیر سے دو شکار لوگ کہتے ہیں کہ یہ یتیم بچی ہماری بہو اگر بن جائے گی تو اس کے حصے میں جو جائیداد ہے اس کے باپ نے جو چھوڑی ہے، اس کے لیے سونا چھوڑا ہے یا پھر ایک گھر چھوڑا ہے، جو بھی چھوڑا ہے اس کا ترکہ، تو آٹومیٹک یہ ہمارے گھر کی بہو بن جائے گی تو پھر اس کا حصہ ہمارے حصے میں مل جائے گا۔ یہ نیت اس زمانے میں لوگوں کی ہوتی تھی اور لوگ بہو بناتے شادی کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ مہر ادا نہیں کرتے تھے۔ مہر اس زمانے میں بہت کم رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ تم مہر زیادہ رکھو، مہر زیادہ رکھنا یہ عین سنت پر عمل ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شادیاں سادگی سے ہوتی تھی مگر مہر کی مقدار بہت زیادہ رکھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں ایک پورا باغ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں پورے ہتھیار رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں گھوڑے رکھے ہیں۔ تو یہ مہر کا اعلیٰ پیمانے کا رواج تھا دینے کا کہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ابو عبیدہ تم یہ گھوڑا حق مہر رکھ دو، تم یہ باغ حق مہر رکھ دو۔ اس زمانے میں تو کنجوسی کی جاتی ہے، 3000 5000 7000 مالدار سے مالدار لوگ ہوتے ہیں اور وہ مہر صرف 7 سے 10,000 روپے مقرر کرتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں پراپرٹی کو مہر کے بدلے میں ایکسچینج کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یتیم لڑکی سے وہ شادی کرتے، بہو بناتے، مگر مہر بھی اسے کم دیتے اور اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے، اور نیت میں فطور تھا، نیت میں کھوٹ تھا، اس کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے صرف اس سے وہ شادی کرتے، صرف اس کو اپنی بہو بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے اگر تمہاری نیت مال کو ہڑپنے کی ہے اور تمہاری نیت اس کا حق ادا کرنے کی نہیں ہے، یعنی تم ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے ہو، تم بیوی کو بیوی نہیں سمجھ رہے ہو، تم نے بیوی کو صرف ایک جائیداد حاصل کرنے کی چیز سمجھ لی، اس یتیم بچی کی زندگی برباد نہ کرو، یتیم بچی سے کھیلواڑ نہ کرو، یتیم کا تماشا نہ بناؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے اور ڈر ہے کہ تم وہ یتیم کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، فِي الْيَتَامَى یتیم کے معاملے میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم مسلمانوں میں سے کسی اور لڑکی سے شادی کرو، اس یتیم لڑکی کو بخش دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم اس سے شادی کر رہے تھے اس کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے اور اسے بیوقوف بنانے کے لیے، تمہاری نیت ایک اچھے شوہر بننے کی نہیں تھی اور اس بیوی کا حق ادا کرنے کی نہیں تھی، تو فرمایا تم کسی اور سے نکاح کرو، مسلمانوں میں سے وہ عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو، مثنیٰ، 2 عورتوں سے بھی کر سکتے ہو، وہ ثلاث 3 سے بھی کر سکتے ہو، ورباع 4 سے بھی کر سکتے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ تر نکاح کرتے تھے، 10 شادیاں 20 شادیاں اس زمانے میں کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہم آئے اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی 10 عورتیں میرے نکاح میں ہیں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم 4 کو نکاح میں رکھو، لیکن تم انصاف کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاں انشاءاللہ انصاف کروں گا، میری نیت ہے۔ تو انہوں نے 3 کو تو طلاق 6 کو تو طلاق دے دی اور باقی 4 کو اپنے نکاح میں رکھا۔
تو اور دوسرے جو صحابی آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ 2 سگی بہنیں میرے نکاح میں ہیں. 2 سگی بہنیں بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رہ سکتی. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تو یہاں پر فرمایا کہ 2 سگی بہنوں کو کوئی نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اگر 2 بہنوں سے شادی کرنا ہے تو ایک بہن کے انتقال کے بعد آپ اس سے دوسری سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں 2 سگی بہنوں سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں چچیری، پھوپھیری، مومیری اور طاہری اگر ایسی بہنیں ہیں تو بات الگ ہے، لیکن ہاں ماموں کی بیٹی ہے، چچیری بہن ہے، تو وہ 2 چچیری بہنوں، 2 چچیری سگی بہنیں جو آپس میں سگی بہنیں ہیں، ان کو یہ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ماموں کی ایک بیٹی ہے اور خالو کی ایک بیٹی ہے تو یہ نکاح جائز ہے، لیکن ایک بیٹی خالہ کی ہے اور وہی خالہ کی 2 سگی بیٹیاں ہیں، وہ 2 سگی بہنوں کو آپ بیوی نہیں بنا سکتے بیک وقت ایک وقت میں، اس لیے کہ 2 سگی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے، آٹومیٹک ایک نکاح فاسق ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ پہلے سگی بہن سے شادی کی بڑی سے، پھر اس کے بعد چھوٹی بہن سگی بہن سے شادی کر لی، اب یہ پہلی جو شادی تھی وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے، وہ پہلی بیوی بغیر طلاق کے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اور یہ جو دوسری اس نے تازی ترین شادی کی ہے یہ باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر 3 سگی بہنیں ہیں اور یہ تیسری سے شادی کرتا ہے تو پہلی 2 آٹومیٹک نکاح سے نکل جائے گی، کیونکہ اسلام میں جو پرانے رشتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں 2 سگی بہنوں کو آپس میں جمع کرنے سے، اسی لیے وہ حرام ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں یہ چیزوں اور رسم و رواج کو قرآن نے اور مذہب اسلام نے ختم کیا ہے. تو یہ چیزیں صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، انہوں نے آپس میں ختم کیا ہے. تو 2 سگی بہنیں آپس میں نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں. تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. رافضی اور شیعہ لوگ 18 شادیوں کو رواج بناتے اس آیت سے، جو کہ غلط ہے، انہوں نے غلط سمجھا. مثنیٰ کو وہ لوگ 2 سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثنیٰ مکرر لفظ ہے کہ اب آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ پانی لاؤ، اچھے سے پانی لاؤ، تو جب وہ پانی کا 2 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 مرتبہ تمہیں پانی لانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایک ہی مرتبہ لانا ہے، لیکن پانی صاف ستھرا اور اچھا لانا ہے. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ چپل لاؤ مگر اچھی چپل لاؤ، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے 2 چپل ہم نہیں منگواتے ہیں، بلکہ ہم ایک ہی چپل کو اچھی کوالٹی بتانے کے لیے ہم 2 مرتبہ اس کا سرے سے ذکر کرتے ہیں. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا نکاح کرو مگر 2 سے کرو، 2 سے کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ 2 3 4 ایسا مطلب نہیں ہے. رافضی اور شیعہ مطلب لیتے 2 سے 4 شادی اور 3 سے 6، تو 4 اور 6 یہ 10 ہو گئی، اور 4 کو 8 مراد لیتے ہیں. اس طرح شیعہ لوگوں میں 18 شادی بیک وقت کوئی کر سکتا ہے، وہ ان آیتوں کا الٹا مطلب لیتے ہیں. یعنی 2 سے تم شادی کر سکتے ہو، اسے 4، اور 3 سے 6، اور 4 سے 8، اس طرح 18 لڑکیوں سے تم بیک وقت شادی کر سکتے ہو. وہ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف 3 شادیاں کرو، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ تم ان میں انصاف کر سکتے ہو. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم 4 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اب تم صرف 1 شادی کر سکتے ہو. 4 شادی بھی کنڈیشن بیسس پر ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو انصاف کرنا ہوگا اور پاورفل انصاف کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے ہر چیز میں انصاف، چاہے وہ کھانے میں، پینے میں،
پہننے میں یا چلنے اور پھرنے میں ہو. اگر سفر پر جا رہے ہو تو چاروں بیویوں کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے. یہ چاروں کی رضامندی ضروری ہے. چاروں کا مہر ایک جیسا ہونا چاہیے, چاروں کا لباس ایک جیسا ہونا چاہیے, چاروں کا کھانا ایک جیسا ہونا چاہیے, چاروں کے ساتھ اخلاق ایک جیسے ہونے چاہیے. ایک بیوی کے ساتھ اچھے سے بات چیت کرتے ہو, دوسری کے ساتھ چڑچڑاہٹ سے بات کرتے ہو, کڑوی کسیلی بات کرتے ہو, اور بات بات پر ناک پھول جاتی ہے, غصہ آ جاتا ہے, رگیں پھول جاتی ہے, تو یہ بھی انصاف کے اگینسٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام زین العابدین رضی اللہ عنہم جو تھے وہ 4 بیویوں کو بیک وقت نکاح میں رکھتے, پھر وہ 4 کو رخصت کرتے, پھر 4 سے نکاح کرتے, پھر 4 کو رخصت کرتے, پھر 4 سے نکاح کرتے. حضرت علی جو ان کے والد محترم تھے, حضرت حسین کے یہ بیٹے تھے امام زین العابدین, تو حضرت حسین نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کرو ورنہ نہ کرو. امام زین العابدین رضی اللہ عنہم, یہ ان کی خصوصیت تھی, یہ گارنٹی سے کہتے تھے کہ میں اپنی بیویوں میں انصاف کر سکتا ہوں, تو اسی لیے حضرت حسین نے انہیں زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی تھی. حضرت حسین بن علی ان کا نام تھا, جو حضرت حسین کے بیٹے تھے. علی انہیں کہا جاتا تھا علی اکبر, اور امام زین العابدین بھی انہیں کہا جاتا تھا. تو یہاں پر فرمایا کہ تم زیادہ نکاح کر سکتے ہو, 4 نکاح, مگر انصاف اگر کر سکتے ہو تو, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کرو. او ما ملکت ایمانکم, یا پھر تم کنیزوں سے نکاح کرو. کنیز اسے کہتے, پرانے زمانے میں جنگ و جدال کا ماحول ہوا کرتا تھا, تو کافروں کی بہت ساری عورتیں مال غنیمت میں آیا کرتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یا پھر غلام کے بدلے میں غلام, مثال کے طور پر جنگ ہوئی تو کافروں کے قبضے میں بھی بہت سارے مسلمان قیدی آتے تھے اور مسلمانوں کے قبضے میں کافر قیدی آتے تھے. تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ بھائی ہم تمہارے قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں, بدلے میں تم ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دو. یہ سچویشن فکس بیٹھتی. اگر 6 قیدی مسلمان آزاد کرتے تو سامنے سے وہ 6 آزاد کرتے. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر ہم تمہارے قیدیوں کو آزاد کر دیں گے لیکن تم اس کی قیمت ہمیں ادا کرو, یعنی ایک قیدی کے تم نے 500 روپے ہمیں دینا یا 1000 روپے تم نے ہمیں دینا, تو مسلمان ان پیسوں سے تجارت کا مال خریدتے یا پھر کھانے پینے کا راشن پانی کا ماحول, یہ راشن پانی کا سامان خریدتے. دوسری چیز یہ تھی. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جب کوئی نکاح میں, یعنی کوئی عورتیں ہیں جو کافروں کی ہے, وہ غلام بن کر آئی ہیں, تو مسلمان ان سے نکاح کرتے اور انہیں ایک اچھی زندگی پرووائڈ کرتے, ایک اچھی زندگی انہیں دیتے. تو یہ جو انہیں کنیز اور غلام کہا جاتا تھا, مگر وہ بیوی کے مقام اور درجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی. ہاں, بیوی کے مقام اور درجے پر اگر وہ چاہتے تو پہنچا سکتے تھے, مگر کنیز اور بیوی میں فرق یہ ہے کہ بیوی کو آپ, بیوی کے حقوق الگ ہے کہ بیوی کو آپ نکاح میں 4 نکاح بیک وقت کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لیکن کنیز کو انسان سفر و حضر میں کتنے بھی کنیزیں رکھ سکتا ہے. اس زمانے کا یہ مسئلہ تھا, اس زمانے میں تو کوئی کنیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور غلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جنگ و جدال کا ماحول نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا, اور اگر تم ایسے ہی کرو جیسے ہم نے کہا, یعنی تم انصاف کر سکتے ہو تو شادی کرو ورنہ نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم سے ناانصافی نہیں ہو سکتی. اللہ تعولو کا مطلب ہے کہ تم پکڑ میں نہیں آ سکتے. یعنی اب ظاہر سی بات ہے, ایک انسان کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں جو مہنگائی کا دور ہے, اس زمانے میں کوئی انسان ایک بیوی کو انصاف سے نہیں رکھ سکتا, تو 4 بیویوں کو انصاف سے رکھنا ناممکن ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دیا کرو. صدقاتہن کہتے ہیں مہر دینا. عورتوں کو جو مہر ہے تم خوشی سے اور نقد مہر دیا کرو. آج
شادیاں لوگ کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ مہر ادھار میں لکھاتے ہیں۔ تو عین سنت یہ ہے کہ مہر نقد ادا کیا جائے اور مہر معجل ادا کیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فرمایا کہ اگر تم فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، عورتوں سے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنی رضامندی سے، خوشی سے اگر اپنا مہر معاف کر دیتی ہے، پورا مہر یا آدھا مہر یا مہر کا کچھ حصہ، مثال کے طور پر 10,000 روپے مہر مقرر ہے، تو اپنی مرضی سے اگر وہ 1,000 معاف کر دیتی ہے، 2,000 معاف کر دیتی ہے، 5,000 معاف کر دیتی ہے، اور 8,000 معاف کر دیتی ہے، یا پورا ہی معاف کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے، رضامندی سے، خوشی سے اپنے مہر میں سے کوئی کسی بھی طرح کا مہر معاف کر دیتی ہے، تھوڑا یا زیادہ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم خوشگواری کے ساتھ اور موج مستی کے ساتھ اور مزے کے ساتھ اس مہر کی رقم کو کھاؤ۔ تو یہاں پر اگر کسی کا مہر 10,000 مقرر ہے، بیوی معاف کر دیتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ ہنسی خوشی اس مہر کی رقم کو ہنیئا مریئا اسے کھائے، اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ مہر کی جو رقم ہے وہ برکت والی ہے، وہ برکت کا پیسہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں مہر جب نقد ادا کیا جاتا تھا تو صحابیات وہ مہر کی رقم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے تو اس زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے خاوندوں کو بطور امانت کے اپنی مہر کی رقم دے دیتی اور کہتی کہ تم کاروبار میں لگاؤ اور ہمیں حصے دار بناؤ، یعنی پارٹنر بناؤ۔ تو صحابہ کرام وہ مہر کی رقم واپس لیتے اور تجارت میں لگاتے، اور تجارت خوب ترقی کرتی اور اپنی بیوی کو پارٹنر بناتے، نتیجتاً یہ ہو جاتا کہ ایک ایک بیوی 2 باغات کی مالکن بن جاتی، 4 باغات کی مالکن بن جاتی۔ اس زمانے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، اگر مہر کی رقم پہلے تو ادھار دے رہے ہیں، نقد تو کوئی دے ہی نہیں رہا، اگر دے رہے ہیں نقد کوئی 10,000 مہر دے رہے ہیں، اور بیوی اگر شوہر کو دے بھی دیتی ہے اچھی نیت سے کہ آپ اپنے کاروبار میں لگاؤ اور مجھے پارٹنر بناؤ، تو شوہر وہ رقم کھا جاتا ہے، نہ کاروبار میں لگاتا ہے نہ اسے پارٹنر بناتا ہے، وہ بیچاری کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے۔ زندگی 50 سال کی گزار دیتے شوہر کے ساتھ، مگر شوہر بیوی کا بھروسہ جیتنے میں ناکام رہتا ہے، بیوی کو شوہر پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا، چاہے 40 سال زندگی ہو، 50 سال زندگی ہو، 10 سال زندگی ہو، یا پھر نئی شادی ہوئی ہو، تو بیوی کو شوہر پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بیوی کسی اور پر بھروسہ بھی کر لے مگر شوہر پر پیسوں کے معاملے میں کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ نیت خراب ہے، نیتوں میں خطرہ جھولی میں پھترا ہے۔ تو نیت اتنی خراب ہے مردوں کی کہ وہ لہذا سسرال کے مال پر نیت کیے ہوئے ہیں، اور جتنا بھی آئے اتنا کم ہے، مہر بار بھی اگر بیوی دے دے تو یہ خوش ہو جائے گی مگر بیوی کو پارٹنر نہیں بنائے گے۔ اسی لیے لہذا اس زمانے میں عورتوں کو سترک اور چوکنا ہونا چاہیے کہ اگر شوہر آپ کا بھروسہ جیتتا ہے اور اگر وہ امین ہے، امانت دار ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور آپ کا پیسہ وہ ہو بہو واپس لوٹائے گا یا پارٹنر بنائے گا، تو ایسے شوہر کو بخوشی آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ۔ آیت نمبر 5 سورہ نساء فرماتے کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو۔ یہاں پر ذکر ان یتیم بچوں کا ہو رہا ہے کہ جو یتیم بچے عمر ہو گئی ان کی، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، مگر ہے بے وقوف، اتنے میچور نہیں ہے، اتنے سمجھدار نہیں ہے کہ مال کو اپنے کیسے خرچ کرنا ہے، کہ اگر 1 لاکھ روپیہ ان کے جائیداد کے حصے میں آ رہے تو 1 لاکھ کہاں لگاؤں، کیسے میں اپنا بزنس سیٹ اپ کروں، شروع کروں، اگر اتنی سمجھ ان بچوں میں نہیں ہے تو اب ان بچوں کے سرپرست جو چچا تایا اور ماما ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابھی ان کے حوالے مت کرنا،
تم ابھی اور زیادہ میچورٹی لیول ان کا ہائی ہو جائے اور ان میں سمجھداری زیادہ آ جائے، یعنی ابھی وہ 22 سال کے ہیں، اتنی سمجھداری نہیں ہے، تو 25 سال کے انہیں ہونے دو، 50 سال کے انہیں ہونے دو، جب وہ تجارت کو بحسن و خوبی کر سکتے ہیں یا پیسے کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اسی وقت چاہیے کہ وہ پیسہ، وہ جائیداد ان کے حوالے کی جائے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، تو تم بے وقوفوں کو مال نہ دو، یعنی وہ جو بچے بڑے ہیں مگر سمجھدار نہیں ہے، تو قرآن نے اپنے الفاظ میں ان بچوں کو بے وقوف کہا ہے اور بچیوں کو بے وقوف کہا ہے کہ جو یتیم ہیں مگر سمجھداری نہیں ہے ان میں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، تو تم بے وقوفوں کو ان کا مال نہ دو، الَّتِي جعل اللہ لکم قیامہ، کہ وہ مال کے جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے سرمایہ بنایا۔ سرمایہ کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ مال اگر آپ صحیح استعمال کرو گے، ان بچوں کو میچور ہونے کے بعد اگر آپ دو گے، تو یہ عمل آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ نے ایک یتیم بچے کے مال کی حفاظت کی اور اس یتیم بچے کو سمجھدار بننے دیا۔ جب وہ سمجھدار اچھی طریقے سے بن گیا تو اب ہو بہو آپ نے اس بچے کا مال اسے لوٹا دیا امانت داری کے ساتھ۔ تو یہ کوئی چھوٹا نیک عمل نہیں ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ 10 مقبول حج عمرے کرنے سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ ایک یتیم کی حفاظت کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا اور ہو بہو اس کے مال کو واپس لوٹا دینا ایمانداری کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ تو فرمایا الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے نعمت عظمیٰ اور سرمایہ بنایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، تو تم اس مال میں سے ان یتیم بچوں کو سمجھدار بننے تک، یعنی عقل آنے تک، تم اس اپنے مال میں سے ان یتیموں کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ، یعنی کپڑے بھی پہناؤ، کھانا بھی کھلاؤ اپنے مال میں سے ہی۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ان سے ایک اچھے طریقے سے بات چیت بھی کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ بن جائے اور بڑے نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہ بہت اہم سورہ ہے، تو میں اس لیے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح اس کی ہو بہو اور جلدی جلدی انداز میں کر رہا ہوں تاکہ یہ پورا سورہ ذہن نشین آپ کے ہو جائے کہ آیت نمبر 6 کی ابھی تفسیر اور ترجمہ چل رہا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم یتیموں کو آزماؤ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل نہ بن جائے، بالغ نہ ہو جائے، یعنی جب وہ بڑے بھی ہو جائے تو انہیں جانچو پہلے، یعنی مثال کے طور پر 1000 روپے ان کے حوالے کرو اور انہیں کہو کہ بیٹا تم یہ 1000 کے 1200 بناؤ، 1500 بناؤ، 2000 بناؤ۔ اگر وہ 1000 کے 1500 بناتے ہیں تو اب وہ میچور ہو چکے ہیں اور وہ عقل مند ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے مال کی حفاظت بحسن و خوبی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 1000 روپیہ ان کے پاس دیا اور وہ 1000 میں سے صرف ان کے پاس 50 روپے باقی ہیں، 950 روپے انہوں نے بزنس میں لگائے اور لاس اور نقصان ہو گیا، تو اب اس کی علامت ہے کہ اب آپ کو ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے مال کا بھی یہی حال کرے گے جو آپ کے مال کا انہوں نے حال کیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان یتیموں کو آزماؤ، جانچو ٹٹولو پہلے، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، نکاح کے قابل نہ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ اگر تم آنستم منہم رشدا، اگر وہ جو یتیم ہے، اگر وہ یتیم یعنی سمجھدار نہیں ہے، لیکن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، اگر تم نے جانچا ٹٹولا اور وہ اپنی امتحان میں کامیاب ہوگا، آنستم، اور تمہیں یہ محسوس ہو گیا، فَإِنْ آنستم، اگر تمہیں یہ محسوس ہو گیا، منہم رشدن، کہ وہ عقل مند ہو چکا ہے، وہ میچور ہو چکا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور
یعنی اس کے مال کو فضول خرچی مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 روپے یتیم بچے کے رکھے ہوئے ہیں، اب آپ اتنا فضول خرچی اس میں کر رہے ہو، اور وَبِدَارَ، اور اتنا زیادہ خرچ مت کرو، اَن يَكْبَرُوا، اور جلدی جلدی آپ خرچ کر رہے ہو کہ اس کا مال جلدی سے ختم ہو جائے اس کے بڑے ہونے سے پہلے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ ابھی بڑا ہونے میں اسے 2-3 سال باقی ہے، اور آپ کے پاس 50,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بچے کے بڑا ہونے سے پہلے میں یہ 50,000 روپے جلدی ختم کر دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ اگر بڑا ہو جائے گا تو یہ 50,000 روپے مجھ سے مانگے گا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور تم اس یتیم کے مال میں فضول خرچی بھی مت کرو، وَبِدَارًا، اور جلدی خرچ کرنے کی تمہاری نیت بھی نہیں ہونی چاہیے، أَن يَكْبَرُوا، کہ اسے بڑا نہیں ہونے دینا، اس کے بڑا ہونے سے پہلے جلدی میں خرچ کر دو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اب فرمایا کہ اگر سرپرست، یعنی یتیم کا جو سرپرست ہے، جو اس کا یعنی گائیڈ ہے، تو اگر وہ مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ یتیم کی خدمت کی اجرت نہ لے، تنخواہ نہ لے. اگر ظاہر سی بات ہے سرپرست اگر کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، یا اچھا خاصا کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، تو اب وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی تنخواہ نہ لے، اور یتیم کو اپنے پاس رکھنے کی تنخواہ نہ لے. یعنی میں یتیم کو کھانا، حالانکہ وہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے کہ اگر وہ سرپرست مالدار ہے تو مالدار سرپرست کو چاہیے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کا اور یتیم کی حفاظت کرنے کی تنخواہ وہ نہ لے. فَلْيَسْتَعْفِفْ، لے سکتا ہے مگر اگر وہ معاف کر دے تو بہتر ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اب فرمایا کہ اگر وہ سرپرست فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، یعنی وہ چچا، تایا، ماما جس کے پاس یہ یتیم بچے رہ رہے ہیں، اگر وہ چچا غریب ہے، وہ تایا غریب ہے، وہ ماما غریب ہے، بیچارے کا خود کے کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں ہے، خود کپڑے پھٹے پرانے پہنتا ہے، روز کماتا اور کھاتا ہے، مڈل کلاس ہے یا غریب ہے، تو فرمایا کہ ایسا گائیڈ اور ایسا چچا اور ایسا ماما اور ایسا تایا وہ یتیم بچے کی دیکھ بھال کرنے کی تنخواہ اور اجرت لے سکتا ہے. وہ یتیم بچے کو بڑا کرنے کا، یا یتیم بچے کی مال کی حفاظت کرنے کا، یہ یتیم بچے کو کھانا کھلانے کا، کپڑے دھونے کا یا نہلانے دھلانے کا، یہ بڑا کرنے کی اجرت اور تنخواہ وہ غریب چاچا، تایا، ماما لے سکتا ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ یتیم کے مال میں سے اپنی کوئی تنخواہ مقرر کر دے کہ 5,000 روپے میں یہ یتیم بچے کو بڑا کرنے کے، سنبھالنے کے، نہلانے کے، دھلانے کے، کپڑا پہنانے کے، حفاظت کرنے کے، تو یہ 5,000 روپے مہینہ میں کاٹوں گا. تو وہ تنخواہ مقرر اگر وہ کر لے، اگر وہ یتیم، اگر وہ غریب ہے تو تنخواہ مقرر یتیم کے مال میں سے وہ کر سکتا ہے، اور وہ اتنی تنخواہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم یتیم کا مال یتیم کو دے دو تو تم اس پر گواہ بھی مقرر کرو. 2 لوگوں کو گواہ بناؤ، 2 گواہ ہونا چاہیے، ایک گواہ یتیم کی طرف سے، ایک تمہاری طرف سے. اگر یتیم اپنی طرف سے گواہ نہ رکھتا ہو تو آپ کی طرف سے 2 گواہ ہونا چاہیے، آپ کو گواہ بنانا چاہیے. مثال کے طور پر اگر چچا ہے، اگر چچا وہ یتیم بچے کا مال اس کے حوالے کر رہے ہیں تو چچا کو چاہیے کہ 2 لوگوں کو گواہ بنا دے. دیکھو بھائی 50,000 روپے یہ جو میرا یتیم بھانجا ہے، یہ یتیم بھتیجا ہے، اس کے 50,000 روپے اس کے باپ نے جائیداد میں چھوڑ کر دنیا سے